إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ مؤمنون رکوع نمبر 4 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ انتہائی اہم ترین باتیں اس رکوع میں بیان کی گئی ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ مومنین کی صفات کا ذکر ہے، کچھ صفات اس سورت کے شروع میں پڑھی تھیں اور کچھ صفات اس رکوع میں ہیں، اور مومنوں کے مقابلے میں وہ لوگ جو صحیح معنوں میں ایماندار نہیں ہیں ان کا رویہ بھی اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے۔ تو خود بھی سنیں، آگے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک پر، واٹس ایپ پر اس کو شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بنے۔ یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلو تم سب کھاؤ، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، واعملوا صالحا اور تم سب عمل کرو نیک، انی بما تعملون علیم بلا شبہ اس کو جو تم سب عمل کرتے ہو علیم میں خوب جاننے والا ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ اور بلا شبہ یہ امتکم تمہاری امت امتن واحدہ ایک ہی امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ اور میں تمہارا رب ہوں سو تم مجھ سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ پھر ان سب نے جدا جدا کر لیا، انہوں نے اپنا معاملہ زبرا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کل حزب ہر گروہ بما لدیہم اس پر جو ان کے پاس ہے، فرحون وہ خوش ہیں۔ فذرہم آپ چھوڑ دیں انہیں، فی غمرہ ان کی غفلت میں، حتی حین یہاں تک کہ مقررہ وقت آ جائے۔ ایحسبون کیا وہ سب یہ گمان کرتے ہیں، انما نمدہم بہ کہ ہم مدد کر رہے ہیں ان کی بہ اس کے ساتھ، من مال و بنین مال سے اور بیٹوں سے، نسارع لہم فی الخیرات ہم جلدی کر رہے ہیں ان کو بھلائیوں میں، بل لا یشعرون بلکہ وہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، ہم من خشیت ربہم مشفقون جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، والذین اور وہ، ہم بآیات ربہم یؤمنون جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لانے والے ہیں، والذین ہم بربہم اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ لا یشرکون شریک نہیں ٹھہراتے، والذین اور وہ جو یؤتون وہ سب دیتے ہیں، ما جو آتو وہ سب دے سکیں، وقلوبہم اس حال میں کہ ان کے دل واجلہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، انہم کہ بلا شبہ وہ الی ربہم راجعون اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک یہ وہ لوگ ہیں، یسارعون جو سب جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات بھلائیوں میں، بھلائی کے کاموں میں، وہم لہا سابقون اور وہ سب ان کے لیے سبقت کرنے والے ہیں۔ ولا نکلف نفسا اور نہیں ہم تکلیف دیتے کسی بھی نفس کو، الا وسعها مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ ولدینا اور ہمارے پاس کتاب ایک کتاب ہے، ینطق بالحق وہ بولتی ہے حق کے ساتھ، وہم لا یظلمون اور وہ سب ظلم نہیں کیے جائیں گے، بل قلوبہم بلکہ ان کے دل فی غمرہ غفلت میں ہیں، من ھذا اس سے، ولہم اعمال اور ان کے لیے اعمال ہیں اس کے علاوہ، وہم لہا عاملون اور وہ سب ان اعمال کو کرنے والے ہیں، حتی یہاں تک کہ اذا اخذنا جب ہم پکڑیں گے مترفیہم ان کے خوشحال لوگوں کو، بالعذاب عذاب کے ساتھ، اذا ہم یجأرون اس وقت وہ سب چیخ و پکار کریں گے، لا تجأر اليوم انہیں کہا جائے گا آج کے دن نہ تم سب چیخو، اب چیخنا چلانا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، انکم منا بلا شبہ تم ہم سے، لا تنصرون تم سب مدد نہیں کیے جاؤ گے، قد کانت آیاتی یقیناً آئی تھیں میری آیتیں، تتلا پڑھی جاتی تھیں، علیکم تم پر، فکنتم پس تھے تم، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، تنکسون تم سب پھر جایا کرتے تھے، مستکبرین بہ سب تکبر کرنے والے اس پر، سامرن افسانہ گوئی کرتے ہوئے، تہجرون اور بےہودہ گوئی کرتے ہوئے، اس سے کتراتے ہوئے، افلم یدبروا القول کیا نہیں ان سب نے غور کیا بات پر، ام جاءہم یا آئی ہے ان کے پاس، ما لم یأتی وہ بات جو نہیں آئی ان کے آباءہم الاولین ان کے پہلے باپ داداؤں کے پاس، ام لم یعرفوا رسولہم
یا نہیں پہچانا انہوں نے اپنے رسول کو، فہم لہو منکرون، تو وہ سب اس کا انکار کرنے والے ہیں، ام یقولون بہ جنہ، یا وہ سب کہتے ہیں کہ اس کو کوئی جنون ہے، بلکہ جاءہم، وہ آیا ان کے پاس بالحق کے حق کے ساتھ، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان کے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر پیروی کرے حق ان کی خواہشات کی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو یقیناً بگڑ جائے آسمان اور زمین کا نظام، وَمَنْ فِيهِنْ، اور جو ان کے درمیان ہے، بل اتیناہم، بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس، بذکرہم، ان کی نصیحت کو، فہم عن ذکرہم معرضون، تو وہ سب اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے، اعراض کرنے والے ہیں، ام تسألہم خرجا، یا آپ سوال کرتے ہیں ان سے خرجا، اجرت کا، کسی مزدوری کا، فخراج ربک خیر، تو اجرت تیرے رب کی بہتر ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہتر، سب سے بہتر رزق دینے والوں میں سے ہے، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، اور بلا شبہ آپ بلاتے ہیں انہیں إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، لا يؤمنون، جو سب نہیں ایمان رکھتے، بالآخرت، آخرت پر، عن الصراط لناکبون، وہ سب راستے سے انحراف کرنے والے ہیں، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم رحم کریں ان پر، وَكَشَفْنَا، اور ہم دور کر دیں، ما بہم، ما اس کو، بہم جو ان کے ساتھ ہے، من ذرن، کوئی تکلیف، للجو، تو ضرور اصرار کریں گے، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، وہ سب بھٹکتے رہیں گے، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پکڑا انہیں، بالعذاب، عذاب کے ساتھ، فَمَا اسْتَكَانُوا، پھر نہ وہ سب جھکے، لربہم، اپنے رب کے لیے، وَمَا يَتَزَرَّعُونَ، اور نہ ان سب نے عاجزی اختیار کی، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا فتحنا، جب ہم نے کھولا، علیہم، ان پر، باباً، دروازہ، ذا عذاب شدید، سخت عذاب کا، اذا ہم فیہ مبلسون، تو اچانک وہ سب اس میں مبلسون، نا امید ہونے والے ہو گئے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، ابھی اس کی تفسیر کو ہم دیکھتے ہیں۔ تمام رسولوں سے اس پہلی آیت میں خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، تم سب کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے۔ قرآن کے نازل ہوتے وقت اگرچہ تمام رسول موجود نہیں تھے، لیکن پھر بھی تمام رسولوں سے خطاب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام رسولوں کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا، صرف آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول تھے سب کو اللہ نے یہی حکم دیا تھا، کیا؟ کلوا من الطیبات، کہ کھانا ہے پاکیزہ چیزوں سے۔ اور آخری پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں یہ حکم دے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو یہ حکم ہے کہ پاک کھانا ہے، حلال کھانا ہے۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ جو کھانے پینے کی چیزوں سے یا دنیا کی کوئی بھی جو ہے سہولتیں یا ضرورتیں ہیں ان سے روکتا ہو۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ کھانا پینا ترک کر دو، یا جو ہے اپنے جو صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال نہ کرو، یا جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا نہ کرو۔ اسلام رہبانیت والا دین نہیں ہے کہ جس میں کھانے پینے پر پابندی ہو، شادی کرنے پر پابندی ہو، یا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے رہیں، سائے میں نہ جائیں، کوئی سہولت استعمال نہ کریں، دھوپ میں رہیں، جنگلات میں چلے جائیں۔ ایسا مذہب نہیں ہے۔ کھانے کا حکم دیتا ہے، لیکن ساتھ شرائط کیا ہیں کہ حلال کھانا ہے، پاک کھانا ہے۔ اور یہی حکم پیچھے سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ آئے ہیں کہ کھاؤ، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو وہ چیز کھاؤ جو پاک ہے، حلال ہے، جو ہم نے تم کو رزق دیا۔ اور ولا تسرفوا، حد سے نہ بڑھو۔ حد سے بڑھنا کیا ہے کہ تم جو ہے اسراف کرنے لگ جاؤ، فضول خرچیاں کرنے لگ جاؤ، یا حرام کی طرف پڑ جاؤ۔ تو یہاں پر پھر صرف کھانے کا دین نہیں ہے اسلام، صرف کھانے پینے کا دین، صرف مقصد انسان کی زندگی کا کھانا پینا نہیں ہے۔ کھانا پینا ہے، اور کھانا بھی کسی مقصد کے لیے ہے۔ زندگی کا مقصد کوئی اور ہے، اس مقصد کے لیے کھانا پینا ہے، اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ شرط لگائی گئی ہے کہ پاک اور حلال کھانا ہے تاکہ وہ مقصد پورا ہو سکے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرنے ہیں، کہ زندگی کا مقصد عمل صالح ہے، اس عمل صالح کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کھانا پینا ہے۔ لیکن دیکھیں نا، اب صحیح خوراک نہیں ہوگی تو صحیح صحت نہیں بنے گی،
صحت درست نہیں ہوگی تو عبادت ٹھیک نہیں ہو سکے گی۔ تو اصل زندگی کا مقصد تو اللہ کی عبادت ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے یہ موت و حیات کا سسٹم جو پیدا کی ہے اس آزمائش کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اصل مقصد تو اللہ کی عبادت ہے، تو اس مقصد کو پورا کرنا ہے۔ یا ایھا الرسل، وہی فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت پاک کھاؤ، اور کھانے کا مقصد کیا ہے؟ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، تاکہ تم نیک عمل کر سکو۔ اور یہ یاد رکھیں جب تک رزق حلال کا نہیں ہوگا عمل صالح نہیں ہو سکتے۔ اور عمل صالح پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ عمل صالح بنتا ہے جس میں دو شرطیں ہوں، ایک ظاہری شرط اس عمل کی، ایک باطنی شرط۔ ظاہراً وہ عمل سنت کے مطابق ہو، اور باطنی شرط اس میں نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا ہو، وہ عمل صالح بن جاتا ہے۔ تو پاک کھانا ہے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرنا ہے۔ انی بما تعملون علیم، بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو خوب دیکھنے والا ہوں، جاننے والا ہوں۔ تو ہمیں اپنی خوراک کا بھی خیال رکھنا چاہیے، پاک چیز کھانی چاہیے، حلال۔ اور پھر اس وقت آج کے دور میں ایسی چیزیں جو آرٹیفیشل ہیں، فاسٹ فوڈ، جو انسان کی صحت کو جو ہے بنانے کی بجائے بگاڑنے والے ہیں، ان چیزوں کی طرف نہ جائیں۔ نیچرل چیزیں کھائیں، جو بنیادی، جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، فروٹ ہیں، دودھ ہے، جو ہے گوشت ہے، ان چیزوں کو کھائیں جن سے صحت انسان۔ اب ان کو اچھی طرح بنانے کا طریقہ جو ہے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن وہ چیزیں جو مشینوں کے بنائی ہوئی ہیں، جو آرٹیفیشل ہیں یا کیمیکل سے بنائے ہوئے جوسز اور بہت ساری چیزیں جو بیکری کی مصنوعات، اس طرح کی چیزیں وہ انسان کی صحت کو خراب کرنے والی ہوتی ہیں۔ کوئی چیزیں دانت خراب کرتے ہیں، دیکھیں یہ جو کولڈ ڈرنک ہیں یہ کیا ہے؟ نہ یہ بھوک مٹاتے ہیں، نہ پیاس بجھاتے ہیں، اور ایسے لت پڑ چکی ہے ہم جہاں بھی جائیں کہیں پہ بوتل لے کے آ جاتے ہیں۔ ابھی کل ایک جگہ پہ گئے، گلاس لے کے آ گئے بوتل کا، میں نے کہا آپ کو پتا ہے، پہلے جاتے ہیں نا وہاں پہ، آپ کو پتا ہے کہ میں نہیں پیتا ہوتا یہ؟ کہتے نہیں کوئی بات نہیں، ایک تو پی لینا دن میں۔ میں نے کہا دن میں پتہ نہیں کس کس کو ملنے کے لیے جانا پڑتا ہے، پھر ایک پیتے رہیں تو پتہ نہیں کتنے پینے پڑیں گے، جبکہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، نہ بھوک مٹاتا ہے نہ پیاس بجھاتا ہے۔ اب وہاں سے اٹھ کے اور جگہ پہ گئے، وہاں پہ جو ہے شام کا کھانا ان کے پاس تھا، تو وہاں پہلے کھانے پہ وہ بڑے والی بوتل وہ لے کے آ گئے۔ میں نے کہا یہ تو اسرائیلی مصنوعات تم نے لی کیوں ہے؟ ہمیں تو بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اور پھر کھانا کھا لیا، نماز پڑھی، نماز کے بعد جو ہے پانی کے لیے بطور پانی کے پھر اور بوتل لے کے آ گئے۔ اب یہ چیزیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم شاید ان کو جو ہے نا خدمت کر رہے ہیں، ہم مہمان نوازی کر رہے ہیں، اپنے طور پہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے ان کو پانی کی بجائے کولڈ ڈرنک دی ہے، ہم مہمان نوازی کر رہے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ وہ مہمان نوازی نہیں ہے، صحت کے ساتھ نقصان کر رہے ہیں ان کا۔ جو صحیح نیچرل پانی ہے وہ صحت کے لیے مفید ہے، وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اس میں پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا چیزیں مکس کی ہوئی ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، نہ پیاس بجھے گی نہ جو بھوک ختم ہوگی۔ ایسی چیزوں سے بچیں، اور پھر ایسی چیزیں جب استعمال کریں گے صحت بگڑے گی، جب صحت بگڑ جائے گی، معدہ درست نہیں رہے گا، صحت درست نہیں رہے گی، تو عبادت کیسے کر سکیں گے؟ ایک طاقتور صحت مند جسم ہی کام کر سکتا ہے نا۔ صحت مند جسم ہوگا تو ذہنی صلاحیت بھی اچھی ہوگی، جسمانی صلاحیت بھی اچھی ہوگی۔ جب یہ صلاحیتیں اچھی ہوں گی، اللہ کے دین کے لیے یہ صلاحیتیں اچھی استعمال ہوں گی، تو اس لیے اپنی صحت کا خوب خیال رکھیں، طیب کھائیں۔ اب دیکھیں نا، کلوا من الطیبات، صرف حلال نہیں کہا، طیب کہا ہے۔ حلال جو ہوتا ہے صرف حلال ہے، ایک چیز صاف ستھری ہے، حلال کے ساتھ ساتھ صاف ستھری ہے تو وہ طیب ہے، پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، کوئی بھی پانی جو میلا ہے یا جس میں جو ہے کوئی اور چیزیں ملی ہوئی ہیں صحت کے لیے مفید نہیں ہے تو صاف ستھرا نہیں ہے۔ اسی طرح پھل ہے، پھل تو اچھا ہے، حلال ہے، لیکن وہ گلا سڑا ہے، خراب ہو چکا ہے، وہ نہ کھائیں۔ کوئی بھی چیز سالن ہے، کھانا ہے، باسی ہو چکا ہے تو وہ صاف ستھرا نہیں ہے۔ تو صاف ستھری چیز کھائیں، اچھی چیز کھائیں، صحت مند چیز کھائیں گے تو اسی طرح قربانی کے لیے ہے نا، قربانی کا گوشت آپ نے رکھ دیا فریج میں، مہینہ بھر وہ پڑا ہوا، ہفتے پڑا ہوا ہے، اب وہ ہو تو نہیں رہا جو تازہ تھا۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ اتنا آپ جتنا کھا سکتے ہیں وہ کھائیں، آپ باقی دے دیں، فقراء مساکین میں بانٹ دیں، اگلی دفعہ اللہ اور دیں گے۔
لیکن اس کو فریج میں بھر دیا، اب ایک دو دفعہ اگر لائٹ چلی گئی، لوڈ شیڈنگ ہوگی تو پھر اس کا کباڑا ہو جائے گا سارے کا، اور پھر وہ ذائقہ ہی نہیں رہتا، وہ صحت کے لیے اس قدر مفید نہیں ہے جتنا تازہ گوشت جو ہے وہ مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح کھانے اور باقی چیزیں جو ہے وہ سٹور کی چیزیں اگرچہ باقی چیزوں سے بہتر ہیں، جس طرح پھل یا باقی چیزیں وہ سٹور کر لی جاتی ہیں، تو بہرحال لیکن اس طرح کا وہ اس کی ذائقہ یا اس میں وہ غذائیت نہیں رہتی جو اوریجنل میں ہوتی ہے، جو تازہ پھلوں میں ہوتی ہے، تازہ جوسز یا تازہ جو ہے وہ گوشت، ان میں جو غذائیت ہوتی ہے وہ سٹور والے میں اتنی نہیں رہتی۔ اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں پاکیزہ عطا کریں، اللہ ہمیں اوریجنل چیز دیں، اللہ ہمیں تازہ دودھ، تازے پھل، تازہ گوشت۔ اب دیکھیں نا، دودھ اور گوشت اور پھل یہ بہترین غذا ہے انسان کی، اور پاک بھی ہیں، صاف ستھری بھی ہیں، صحت کے لیے بھی مفید ہیں۔ ان چیزوں سے ہمیں ہٹا کر، دودھ سے اور پھلوں سے اور ان چیزوں سے ہٹا کر، دودھ کی بجائے اب کولڈ ڈرنک پہ لگا دیا ہے، اور پھلوں کی بجائے وہ کیمیکل والے جوسز کے ڈبوں پہ ہمیں لگا دیا ہے، اور دودھ بھی پینا ہے تو ڈبوں والا، یہ کمپنیوں کا پیک کیا ہوا، پتہ نہیں اب پہ پیک کرتے ہوئے انہوں نے کیا چیزیں مکس کر دی ہیں، اوریجنل ہے یہ کیمیکل کا بنا ہوا ہے۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اسی وجہ سے صحتیں جو ہے وہ خراب ہو رہی۔ اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حلال کھائیں، سب سے زیادہ کوشش تو حلال کی کرنی چاہیے، رزق حلال کا ہو، آمدن حلال کی ہو۔ اگر جس کے آمدن میں ملاوٹ ہے، رشوت کی، سود کی، اور دوسروں کا حق مارنے کی عادت ہے، اپنا ٹائم جو ہے جس یہاں پہ جاب کر رہا ہے، ڈیوٹی دے رہا ہے، وہ ٹائم پورا نہیں کرتا، دو نمبری کرتا ہے، جس طرح ہمارے ملک کے اکثر افسران خاک کام بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، سوائے تنگ کرنے کے کوئی ان کا اور مشغلہ نہیں ہے، لیکن تنخواہیں دیکھ لیں، لاکھوں میں ہیں ان کی تنخواہیں، اور کام زیرو۔ اللہ ہمارا مربی کو 100 میں سے 1-2 ہوں جو کام کرنے والے ہوں صحیح معنوں میں، ورنہ سوائے ذلیل کرنے کے، عوام کو تنگ کرنے کے اور کچھ کام بھی نہیں ہے۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، پھر ایسے جس کے رزق میں حرام ہو، جو اپنے بچوں کو حرام کھلائے، کہاں سے عمل صالح ہو سکیں گے؟ پھر حرام کا کمانے والا تو اگر بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے میدان عرفات میں پہنچ جائے، وہاں بھی اس کی دعا اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتے، بلکہ آواز آتی ہے مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک، کہ کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، اس کی عبادت کیسے قبول ہو؟ آگے دیکھیں، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ امت ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تو مجھ سے ڈرو۔ اللہ فرماتے ہیں ایک دین تھا، شریعت ایک تھی، اور فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، بعد میں لوگوں نے اپنے اپنے دین کو زبر، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ امرہم اپنا معاملے سے مراد، امر سے مراد یہاں پہ دین ہے، کہ اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انہوں نے۔ یہود و نصارہ نے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور آج امت مسلمہ کی حالت بھی یہی ہے کہ اپنے دین کو، اپنے مذہب کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ کل حزب، پھر ہے کیا؟ ہر گروہ جو اس کے پاس ہے وہاں پر خوش ہے۔ دیکھیں آج مذہبی جو طبقاتی، ایک مذہبی طبقوں کی جو تقسیم ہے، اس میں کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ اپنے اپنے مذہب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کوئی جو ہے دین کے ایک حصے کو لے کے بیٹھا ہے، کوئی دوسرا حصہ لے کے بیٹھا ہے، کوئی صرف سیاست کو ہی دین سمجھتا ہے، ہر کام میں دین کے، ہر کام میں سیاست، جو عبادت ہے اس پر کوئی توجہ نہیں ہے، زور نہیں ہے۔ کچھ نے جو ہے عبادات کو پکڑ لیا ہے، وہ صرف نماز روزے کی بات کریں گے، اخلاق و کردار پر ان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، اب وہ نماز روزہ پڑھنے کو ہی سارا دین سمجھ رہے ہیں، اخلاقیات کی کوئی فکر نہیں، لوگوں کا حق مار رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، اخلاق بگڑتا جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو۔ اور کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو صرف اخلاقیات پر زور دیں گے، اور سارا دین اخلاقیات کو سمجھیں گے، وہ کہیں گے نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہی ہے نا آج کل یہ کچھ ہو رہا ہے، چند ایک، اور پھر ہوتا کب ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق دین کی جو بات ہے نا، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی سوچ اور اپنے مفاد کے مطابق دین کی جو بات ملتی ہے، جو فتویٰ اپنے مفاد کے مطابق ہے، اس کو لے لیا، اس کو پکڑ لیا، اور اسی پر ہی خوش ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، جو ان کے پاس ہے اسی پر خوش ہیں۔ کوئی بندہ صرف اسی بات پر خوش ہے کہ میرا اخلاق بڑا اچھا ہے،
میں نے 2-4 دسترخوان بھی لگائے ہیں، میں صدقہ بھی کر رہا ہوں، خیرات بھی کر رہا ہوں، اسی کوئی وہ دین سمجھ رہا ہے، اسی کوئی مکمل جو ہے وہ شریعت سمجھ کے اسی پر خوش ہے، دسترخوان لگ رہے ہیں اور لوگوں کو کھانے کھلائے جا رہے ہیں، اور اسی کو سمجھ لیا کہ پورا دین یہی ہے، باقی سارے سب چیزوں کی چھٹی مل گئی ان کو۔ کچھ لوگوں نے اپنے اخلاق کو بہتر کر لیا کہ میرا اخلاق بڑا اچھا ہے، میں کسی سے لڑتا نہیں ہوں، جھگڑتا نہیں ہوں، سب کے ساتھ میری دوستی ہے، اور کسی کو جو ہے کسی کے ساتھ میری ناچاکی نہیں ہے، کسی کا میں دل نہیں دکھاتا، جو آتا ہے جو جیسی بات کر لے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، اور وہ اپنے اس اخلاقیات کو سارا کچھ سمجھے ہوئے۔ کچھ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی، اب ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو سمجھانے کی یا دین کی دعوت دینے کی، بتلانے کی۔ اور کچھ سمجھتے ہیں ہم تبلیغ کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کو بتا رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی۔ یعنی جو چیز آسان لگتی ہے، اپنی مرضی کے مطابق لگتی ہے، اس کو پکڑ لیا، اور اسی وجہ سے گروہ در گروہ بن گئے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہونا تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ نماز بھی اسلام کا حصہ ہے، داڑھی بھی اسی اسلام کا حصہ ہے، روزہ بھی اسلام کا حصہ ہے، اخلاقیات بھی اسی اسلام میں ہے، اور معاملات اور تعلقات اور صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں اسلام میں ہیں۔ جو اس پورے اسلام کو مانے گا وہ اصل صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان ہے۔ صرف چند باتوں کے پکڑنے سے اور اپنے اپنے جو چیزیں مفاد کی ان کو لے کے گروہوں میں بٹ جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اللہ فرماتے ہیں ہر گروہ اور جماعت جو ان کے پاس ہے، جو چیز انہوں نے پکڑ لی اسی پر خوش ہیں۔ پھر آگے کیا فرمائے فذرہم، چھوڑیں ان کو، کہ غمرۃ، ان کی غفلت میں، حتی حین، یہاں تک کہ مقررہ وقت آ جائے۔ غمرہ کہتے ہیں غفلت، غمرہ اس پانی کو کہتے ہیں، ایسا جو ہے گہرا اور گاڑھا پانی جس میں تہ نظر نہ آتی، یعنی نیچے پانی کے نیچے تہ نظر نہ آ رہی، گاڑھا پانی ہے اور گدلا پانی ہے، اس کے نیچے کچھ نظر نہیں آتا، کہ ایسی گمراہی میں ہے اور ایسی غفلت میں ہے جہاں ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم غافل ہیں، اب ان کی اپنی غفلت کا پتہ ہی نہیں۔ اور پانی، اصل پانی کی تشبیہ کس کے ساتھ دی گئی ہے قرآن میں؟ پانی کو دنیا کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، انما الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، دنیا کی مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال تو پانی کی طرح ہے، تو دنیا کو پانی کے ساتھ تشبیہ دی گئی، دنیا کے پانی میں اس قدر مگن ہے، اور وہ ایسا پانی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا، دنیا کے مفادات میں اس قدر کھب چکے ہیں، اس قدر دنیا کے مفادات میں ڈوب چکے ہیں کہ اب ان کو نظر ہی نہیں آتا، سمجھ ہی نہیں آتی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم آئے کیا کرنے تھے دنیا میں اور کر کیا رہے ہیں، اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں، حتی حین، یہاں تک کہ ایک مقررہ وقت آ جائے گا۔ ایحسبون، اگلی بات کیا ہے ان کی گمراہی کا سبب، ایحسبون، کہ وہ سب گمن، شروع میں نے کہا تھا نا اس میں مومنین کی بھی صفات ہیں، اور وہ لوگ جن کا ایمان درست نہیں ہے، سمجھتے اپنے آپ کو مومن ہیں، ان کا بھی کردار ہے، یہ انہی کا کردار ہے۔ ایحسبون، وہ سمجھتے ہیں انما نمدہم، کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور بیٹوں کے ساتھ، کہ ان کو ہم نے مال دیے اور بیٹے دیے، نسارع لہم فی الخیرات، کہ ہم نیکی کے بھلائیوں میں ان کو جلدی کر رہے ہیں، بل لا یشعرون، بلکہ ان کو شعور ہی نہیں ہے، کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں اپنے طور پر کہ ہم 2-4 اگر نیکی کے کوئی کام کر رہے ہیں اور دنیا کی فراوانیاں ہمیں مل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم درست لائن پر ہیں۔ آج بھی کئی لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے نا، 1-2 کام وہ نیکی کے کر لیں، مثلا دسترخوان لگا دیا انہوں نے جس پہ بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اور یتیموں کو بھی، بیواؤں کو بھی، غریبوں کی مدد ہو رہی ہے، اب یہ ایک کام دین کا پکڑ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا اور مارکا کر لیا ہم نے، اس کے مقابلے میں بہت بڑی نیکیاں اور اصل دین کی جو روح ہے اس کو وہ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، نماز وہ نہیں پڑھ رہے، روزہ وہ نہیں رکھ رہے، زکوٰۃ جو فرض بنتی ہے وہ نہیں دے رہے، لوگوں کا حق مارا ہوا ہے انہوں نے، اخلاقیات ان کے بگڑے ہوئے ہیں، دین کی روح کو، اصل اللہ کی رضا کو پہچانا ہی نہیں، لوگوں کو خوش کرنے اور دکھانے کے لیے 2-4 کام کر کے دیکھیں پکا کے اور دسترخوان لگا کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا مارکا کر لیا۔ اور یہ ایک جو ہے ٹکڑے کو، اس دین کے ایک ٹکڑے کو پکڑ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کر لی، اور پھر اس نیکی کو کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر فراوانیاں بھی آ جائیں۔ صرف یہ دسترخوان کی تو میں نے مثال دی نا، کوئی بندہ کسی ایک چیز کو پکڑے ہوئے، جس طرح پیچھے آیا کل حزب بما لدیہم فرحون، ایک چیز کو پکڑ لیا اور اس پر وہ خوش ہیں، ایک بندہ دین کے کسی ایک کام کو پکڑے ہوئے ہے
اور اس پر وہ خوش ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا مارکا کر لیا، اور ساتھ ساتھ پھر اس کو اللہ کی طرف سے دنیا کی فراوانیاں بھی مل رہی ہیں، مال اور اولاد بھی ہے، خوشیاں بھی ہیں، فراوانیاں بھی ہیں، تو اگلی خرابی کیا اس کے ذہن میں آتی؟ وہ سمجھتے دیکھو کس طرح اللہ میرے اوپر مہربان ہے، وہ میں نے ایک نیکی کی تھی نا، تو اب میرے اوپر تو مال و دولت کی برکھا برسنے لگی ہے، اللہ کی رحمت برسنے، اللہ تو میرے ساتھ راضی ہو گئے، اب تو میں بڑا جو ہے پہنچا ہوا ہوں، میری اس نیکی کو اللہ نے قبول کر لیا، اللہ نے دنیا میں مجھے نواز دیا تو آخرت تو میری ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل لا یشعرون، بلکہ ان کو تو شعور ہی نہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ایک نیکی تو اسلام نہیں ہے، اسلام میں تو مکمل داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے، یہ تو اللہ آزمانے کے لیے دے رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ان کو جب کہا جائے کہ پورے دین میں آ جاؤ، پورے اسلام کو جو ہے مان لو اور قبول کر لو، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، ایسے انہوں نے ڈرایا ہوا ہے، بس اللہ نے ہمیں دنیا میں دیا ہے نا، اللہ نے یہاں دیا، اللہ نے تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا ہے تو اللہ وہاں بھی دیں گے، یعنی ایک آدھ نیکی پر فرحون، وہ خوش ہو جاتے ہیں دین کے کسی ایک حصے پر اور ایک ٹکڑے پر عمل کرتے ہوئے، اور پھر اس ٹکڑے پر عمل کرتے ہوئے اگر ان کو کوئی فراوانی مل جائے، دنیا کی سہولت اور آسائش مل جائے تو اس پر اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ذرا کمپیریزن دیکھنا کہ اس کے مقابلے میں وہ لوگ حقیقی معنوں میں جو ایمان لانے والے ہیں، ان کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے چند ایک کاموں کو پکڑ کر جو ان کے مفاد کے مطابق ہوتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں اور اسی پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں حقیقی معنوں میں حقیقی جو مومن ہیں، جو دین کی روح کو سمجھنے والے ہیں، ان کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ہم من خشیت ربہم مشفقون، جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، یہ حقیقی مومن یہ ہیں جو ہر وقت جن کے دل میں اللہ کا ڈر رہتا ہے۔ والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں، یہ نہیں کہ ایک ٹکڑے کو پکڑ لیا، دین کے کسی ایک کام کو پکڑ لیا اور اس پر عمل کرنے والے بنے، نہیں، بلکہ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ والذین ہم بربہم لا یشرکون، وہ جو اپنے رب کے ساتھ کبھی شریک نہیں کرتے، کسی کو بھی مشرک کے ساتھ ملنا بھی گوارا نہیں کرتے، ابراہیمی بن جاتے ہیں۔ پڑھا تھا نا ابراہیم علیہ السلام کی صفات اور کردار میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو کہا تھا مشرکین سے، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، میرا تمہارے ساتھ اعلان برات ہے، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ تم مشرک ہو، نہ تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ تمہارے باطل معبودوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ وہ حقیقی معنوں میں دین کی روح کو سمجھنے والے کون ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، جو ان کے پاس جو کچھ بھی ہے، جو کچھ اللہ کو دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، صرف فرض تک محدود نہیں رہتے، بلکہ جو کچھ کر سکتے ہیں اللہ کے دین کے لیے وہ کرتے ہیں، مال دینا پڑے، وقت دینا پڑے، صلاحیتیں قربان کرنے پڑے، حتیٰ کہ اپنی جان قربان کرنے کی باری آئے تو پیچھے نہیں ہٹتے، اولاد قربان کرنے کی باری آئے تو پیچھے نہیں ہٹتے۔ ما آتوا وقلوبہم، جو کچھ بھی وہ دے سکتے ہوں اللہ کے راستے میں وہ قربان کرتے ہیں، قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ سب کچھ دینے کے باوجود بھی ان کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وقلوبہم وجلہ، اس سب کے باوجود بھی ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ فرق دیکھیں ذرا اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو چند ایک کام کر کے دین کے کسی ایک ٹکڑے کو پکڑ کے جو مفاد کے مطابق ہو، جو خود کو اچھا لگتا ہو، جس پر چلنا آسان ہو، اس کو پکڑ کر باقی دین اور شریعت کو بھلا کر اور چھوڑ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کر لیا، اور اسی پر ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کو کوئی سمجھانے والا سمجھائے بھی صحیح تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بہت کچھ دیا، نوازا ہے، تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نوازیں گے، اللہ کی رضا ہم پر ہے۔ ان کے مقابلے میں حقیقی معنی میں جو مومن ہیں، جن میں دین کی روح پائی جاتی ہے، ان کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وقلوبہم وجلہ، کہ وہ جو کچھ اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں، وجلۃ، اور اس کے باوجود بھی ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک وہ اپنے رب کے پاس لوٹنے والے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا اللہ کے پیغمبر، کیا یہ لوگ جو ڈرتے ہیں یہ کیا چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، اس لیے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے عبادت کی اب زنا ہو گیا، چوری کر لی، اب جھوٹ بول دیا، کہ اس لیے ڈر رہے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، ایسا نہیں ہے،
بلکہ یہ نماز پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ڈر اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں کہ کہیں اللہ نے ہماری عبادت کو قبول نہ کیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ یہ دراصل مومن ہے، یہ حقیقی معنوں میں مومن ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود، صدقہ کرنے کے باوجود، اللہ کو راضی کرنے کے باوجود بھی ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں اللہ ہماری عبادت اللہ کی شایان شان نہ ہوئی اور اللہ نے ہماری عبادت کو قبول نہ کیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو سب جلدی کرنے والے ہیں بھلائی کے کاموں میں، وہم لہا سابقون، اور وہ سب ان نیکی کے کاموں میں سب قد لے جانے والے ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور نہیں ہم تکلیف دیتے کسی بھی نفس کو الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یعنی دین اور اسلام کی جتنے بھی احکامات ہیں یہ نہیں ہے کہ انسان کی وسعت کے مطابق نہ ہو، انسان ان کو کر سکتا ہے۔ ولدینا کتاب، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے ینطق بالحق، جو بولتی ہے حق کے ساتھ، یعنی کتاب جس میں لکھا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کہیں گے اقرا کتاب، ہر انسان کا نام اعمال لکھا جا رہا ہے، اور پھر قیامت کے دن کہا جائے گا کہ پڑھ لو اپنا نام اعمال نامہ دیکھ لو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تم اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہو۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبہم فی غمرہ، بلکہ ان کے دل غفلت میں ہیں، من ھذا، اس کتاب سے، اس کتاب کو وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتے، اس کتاب کو دیکھتے ہی نہیں، اس پر غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ اعمال، اور ان کے لیے اعمال ہیں، من دون ذالک، اس کے علاوہ بھی، وَهُمْ لَهَا عاملون، ان اعمال کو وہ کرنے والے ہیں، یعنی ان کے علاوہ اصل دنیا کی داری کے عمل ہے نا، دین کے تو ایک آدھ حصہ پکڑ لیا انہوں نے اور اس کو سمجھ لیا کہ ہماری آخرت سمجھ جائے گی اسی سے، اور باقی دوسرے اعمال وہ اس دنیا میں مگن ہیں، دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا اخذنا مترفین، جب ہم پکڑیں گے ان کے خوشحال لوگوں کو، بالعذاب، عذاب کے ساتھ، اذا ہم یجارون، اس وقت یہ چیخ و پکار کریں گے، تو کہا جائے گا اب چیخ و پکار نہ کرو، تمہارے پاس ہماری آیتیں آتی تھیں، پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا تھا تم کو، لیکن تم کیا کرتے تھے؟ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ، تم جو ہے اپنے ایڑیوں کے بعد پلٹ جاتے تھے، ان آیتوں کو نہیں سنتے تھے، تم اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے تھے، دنیا میں اس قدر مگن تھے، مستکبرین بھی، اس قرآن کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے، سامرن، افسانہ گوئی کرتے ہو، یعنی افسانے اور قصے کہانیاں سناتے ہو، اپنے قصے کہانیوں میں تم مصروف تھے۔ اس وقت ہوتا تھا نا، راتوں کو مجلسیں لگتی تھیں، قصے کہانیاں سناتے تھے ایک دوسرے کو، اور مجلس اور محفل میں وہی انٹرٹینمنٹ کا جو ہے ذریعہ بنایا ہوا تھا، قصے کہانیاں سنانے کو انہوں نے، اور کوئی چیز نہیں تھی نا۔ اب تو جو ہے اور بہت ساری چیزیں انٹرٹینمنٹ کے لیے، صرف قصے کہانیاں باقی نہیں رہیں، قصے کہانیاں فلمیں اور ڈراموں میں چلی گئیں، وہی قصے کہانیاں ہوتی تھی نا، اب انہی قصے کہانیوں کو فلم کی صورت میں بنا دیا گیا، وہ فلمیں دیکھنے میں مصروف ہیں، گیمیں کھیلنے میں مصروف ہیں۔ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ وقت کیوں نہیں ملتا قرآن پڑھنے سے؟ کہ فیس بک دیکھنے سے، سکرولنگ سے فرصت نہیں ملتی۔ دیکھتے، اب دیکھیں کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے، ایسے لگا ہوا ہے بندہ، لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کوئی چیز، نہ کوئی علم آ رہا ہے، نہ کوئی سمجھ آ رہی ہے، نہ کوئی مقصد ہے، بے مقصد ٹائم کو پاس کیا جا رہا ہے، فلم دیکھنے میں، ڈرامہ دیکھنے میں، گیم کھیلنے میں۔ یہ گیم کوئی اور کھیل رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو میچ دیکھنے میں، فٹ بال کے میچ دیکھنے میں، اور لگے ہوئے ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں اور دنیا پاگل ہے ان کے پیچھے۔ یہی ہے نا سامرن، افسانہ گوئی، اپنے ٹائم کو ضائع کرنا، ٹائم ہی نہیں مل رہا قرآن پڑھنے کو۔ اس قرآن سے اس قدر تکبر ہے کہ ایک جھوٹی بات، ایک فلم جس کا نام ہی ڈرامہ ہے، وہ ڈرامہ دیکھنے کے لیے روزانہ ٹائم نکال رہا ہے، باقاعدہ اس کی قسطیں دیکھ رہا ہے، کوئی قسط شارٹ ہو جاتی تو پیچھے جا کے پھر دیکھتا ہے اس کی ریکارڈنگ۔ اس قدر ٹائم ہے اس کے پاس کہ زندگی، اس کا شروع سے پتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے، یہ جھوٹ ہے، اس جھوٹ کے لیے اتنا ٹائم ہے کہ روزانہ اس کو دیکھتا ہے۔ اور قرآن جو حق ہے، جو سچ ہے، جو دنیا و آخرت میں کامیاب کرنے والی کتاب ہے، اس کو پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس، اس کو سیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ مستکبرین، اس سے تکبر اتنا کرتا ہے، افسانہ گوئی کرنے میں، اپنی دنیا کے ان کاموں میں اس قدر مصروف ہے، قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تہجرون، اور بےہودہ گوئی، اس کا ایک معنی ہوتا ہے اعتراض کرنا، اعراض کرنا، کہ قرآن سے اعراض کرتے ہیں اور پھر قرآن کو افسانے کہتے ہیں، خود افسانوں میں مصروف ہیں، اور قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ پرانے دور کی کہانی ہے، قصے کہانی ہے۔ خود جو حقیقی معنوں میں قصے کہانی ہے اور جھوٹ والی قصے کہانی ہے، ان میں پڑے ہوئے ہیں، اور قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو افسانے ہیں پہلے لوگوں کے۔ افلم یدبر القول، کیا انہیں فرصت نہیں، کیا یہ تدبر نہیں کرتے غور کر؟
اس قرآن پر ذرا تو غور و فکر کرتے کہ ان کو پتہ چلتا ہے یہ افسانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ انسان کو بلندیاں دینے والی کتاب ہے، یہ انسان کو انسانیت سکھانے والی کتاب ہے، یہ انسان کو جینے کا سلیقہ دینے والی کتاب ہے۔ افلم یدبر القول، کیا انہوں نے اس قرآن پر تدبر نہیں کیا، اس بات پر غور نہیں کیا؟ ام جاءہم ما لم یأتی آباؤہم الاولین، یا آئی ہے ان کے پاس وہ جو نہیں آئی تھی ان کے باپ دادا کے پاس۔ ان کے باپ یہ تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا اس مذہب پر تھے تو ہم لہٰذا اسی پر رہیں گے۔ ان کے باپ دادا کے پاس تو کتاب نہیں آئی تھی، ان کے باپ دادا کے پاس تو قرآن نہیں آیا تھا، تو اب تو مان لینا، اب تو آ گئے ان کے پاس رسول، بات بھی آ گئی، حقیقت بھی واضح ہو گئی ان کے لیے۔ ام لم یعرفوا رسولہم، یا انہوں نے پہچانا نہیں اپنے رسول کو، اپنے رسول سے یہ واقف نہیں ہے، یہ نہیں جانتے۔ 40 سال کا عرصہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پرکھا اور دیکھا ہے، کیا یہ جانتے نہیں اپنے رسول کو؟ یا کوئی نیا رسول آ گیا دوسری جگہ سے کہ جس کے بارے میں پتہ نہیں سچا ہے یا جھوٹا ہے، جس کی سچائی کی گواہیاں خود دیتے تھے۔ 40 سال کا عرصہ ہے۔ لبثت فیکم عمرا من قبل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لمبا عرصہ میں نے تمہارے اندر گزارا ہے، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا ہے۔ اپنے رسول کو پہچانا نہیں انہوں نے، پہچانتے ہیں، جانتے ہیں کہ سچا ہے۔ آج تک جس نے جھوٹ نہیں بولا وہ اب کیسے اس کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے؟ آج تک جس شخص نے کبھی افسانے نہیں کہے، کبھی قصے کہانیوں کے مجلسوں اور محفلوں میں وہ نہیں گیا، آج وہ افسانے اور قصے کہانیاں کیسے کہنے لگ گیا ہے؟ پہچانتے نہیں کیا؟ ہم یقولون بجنہ، یا یہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے۔ کیا یہ کبھی انہوں نے جنون والے بندے کو نہیں دیکھا؟ مجنون ایسے ہوتے ہیں، عقل نہیں ان کے پاس، ایسے ہی کہہ دیتے ہیں جنون ہو گیا ہے۔ جنون والے بندے نہیں دیکھے انہوں نے کیا؟ بل جاءہم بالحق، حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس حق آ گیا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اکثر ان میں سے اس حق کو ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ حق جو ہے، یہ حق ان کی دنیا کے مفادات کے مقابل آتا ہے۔ انہوں نے جو ظلم کے قانون بنائے ہوئے ہیں وہ حق اس کے خلاف ہے، اس لیے اس حق سے یہ اعراض کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، کیونکہ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے، بڑا بنانے کے لیے۔ اب جو حق آ گیا ہے وہ حق تو ان کو بڑا نہیں بننے دیتا نا، کیونکہ ظلم کی وجہ سے، ظلم کر کے دوسروں کو دبا کے نا انصافیاں کر کے بڑے سردار بنے بیٹھے تھے، اب حق آنے کے بعد تو یہ بڑے، ان کی بڑائی تو نہیں رہے گی نا، پھر بڑائی تو اسلام کی ہوگی، اس لیے یہ اعراض کرتے ہیں، یہ نہیں مانتے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ وَهَوَاهُمْ، پر اگر پیروی کرے حق ان کی خواہشات کی، اگر یہ چاہتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق ہو، اگر ان کی مرضی کے مطابق، حق بھی ان کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جائے۔ وَمَنْ فِيهِنْ، اور جو ان کے درمیان ہے، بلکہ آ گیا ان کے پاس نصیحت، اس نصیحت سے یہ منہ موڑنے والے ہیں۔ ہم تسألهم خرجا، یا یہ پوچھیں کہ آپ ان سے سوال کرتے ہیں، کوئی مزدوری مانگتے ہیں، فخراج ربک، یا یہ اس لیے آپ کی رسول کی بات نہیں مان رہے کہ آپ اس سے کسی چیز کا سوال کرتے ہیں، بلکہ آپ تو اپنے رب کی طرف سے آئے ہیں، آپ کے رب کی اجرت جو ہے وہ سب سے بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، اور بلا شبہ آپ انہیں بلاتے ہیں صراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو نہیں مان لاتے آخرت پر، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ سیدھے راستے سے انحراف کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم رحم کریں ان پر، وَكَشَفْنَا، اور ہم دور کر دیں، مَا بِهِمْ، ان سے جو تکلیف ان پر ہے، من ضر، کوئی تکلیف، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ، اپنی سرکشی میں اور زیادہ بھٹک جائیں گے۔ یہ آیت نا اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تو پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تو مکہ والوں پر قحط آیا، قحط سالی مسلط ہوئی۔ ثمامہ بن اسال، انہوں نے ان کی گندم بند کر دی تھی، جو مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے گندم بند کر دی، تجارتی سامان جو آتا تھا وہ بند کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تو ان پر ایسا قحط نازل ہوا کہ ان کے بچے خود بھوک سے بلبلاتے تھے اور سوکھے جو ہے چمڑے، جانوروں کے سوکھے چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اور یہ پھر ابو سفیان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں اور آ کر کہنے لگا اللہ کے پیغمبر ہمارے لیے دعا کریں، اب ہماری حالت تو بہت جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان سے ہٹا دیں تکلیف کو، یہ پھر اپنی سرکشی میں اڑ جائیں گے، یہ سمجھیں گے نہیں، کیونکہ جس نے سمجھنا ہوتا ہے وہ پہلی دفعہ سمجھ جاتا ہے، جو بار بار ہدایت آنے کے باوجود بھی نہ سمجھے، جو اڑ جائے، ہٹ دھرم بن جائے۔ اور جس طرح ہوتا ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم، شروع میں ہم نے پڑھا مہر لگ گئی ہے ان کے دلوں پر، سمجھنا تو نہیں ہے انہوں نے، نہ یہ خوشحالی سے سمجھتے ہیں نہ یہ تنگ دستی سے سمجھنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ،
بلا شبہ ہم نے انہیں پکڑا عذاب کے ساتھ، فمستکانوا، پھر نہ ہوئے یہ سب جھکنے والے، وما یتضرعون، نہ یہ سب عاجزی کرنے والے تھے۔ اس عذاب سے مراد ایک عذاب تو وہی جو قید سالی کا آیا، اور دوسرا عذاب جو مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ میدان بدر میں جب ان کو آزمایا گیا، پکڑا گیا ان کو، میدان بدر میں بھی ان کے 70 مارے گئے نا، 70 قیدی بنے، تو 70 ان کے سردار بڑے بڑے چودھری جب مارے گئے تب انہوں نے عاجزی نہیں کی، تب یہ نہیں جھکے، اب کہاں جھکیں گے؟ فمستکانوا لربہم وما یتضرعون، انہوں نے ذرا برابر بھی عاجزی اختیار نہیں کی، حتی یہاں تک کہ اذا فتحنا علیہم بابا، جب ہم نے کھولا ان پر عذاب کا دروازہ، شدید سخت عذاب کا، اذا ہم فیہ مبلسون، تو اچانک یہ سب نا امید ہونے والے ہو گئے۔ یہاں تک یہ رکوع ہمارا مکمل ہوا، آگے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے والا بنا دیں، اور اس رکوع میں ہم نے جو حقیقی ایمان والوں کی، حقیقی مومنین کی جو صفات ہم نے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ صفات ہمیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظاہری دیندار، ظاہری نام کے مومن جو ایک چیز دین کی پکڑ لیتے ہیں اور باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا لیں۔ اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں مومن بنا دیں، مومنین کی صفات اپنانے والا، ان کی صفات جیسی صفات اللہ ہمیں بھی اپنانے کی، بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔